من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم بابا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث عالم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاؤ جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کا منظر جو حضرت حسان بن ثابت نے بیان فرمایا آپ نے شعروں میں وہ ذرا سنیں بما صنع الملیک غداۃ بدر لنا فی المشرکین من نصیبہ غداۃ کأن جماع حرام بدت ارکانہ فی جنح الغیوب فوافیناہم منا بجمع کاسد الغاب مردان وشیب امام محمد قد آزروا علی الاعداء فی لفح الحروب بأیدیہم صوارم مرہفات وکل مجرب حاضر القعوب فغادرنا با جہل سریا وعتبۃ قد ترکنا بالجبوب ینادیہم رسول اللہ لما قذفناہم کواکب فی الکلیب الم تجدوا حدیثی کان حقا وامر اللہ یاخذ بالقلوب فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصیب فرمایا اللہ کا بڑا فضل ہوا بدر والے دن اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا اور ہماری تعداد اگرچہ کم تھی لیکن اس کا فضل ہمارے شامل حال تھا
فرمایا ان کا لشکر جو تھا حد نگاہ میں نظر آ رہا تھا، تو ان کے لشکر کو دیکھ کر نہ ہم ڈرے نہ ہم دبے، اور پھر ہم نے بھی ان کا مقابلہ اسی طرح کیا جس کر و فر کے ساتھ وہ آئے تھے، اور ہمارے اندر بوڑھے صحابہ بھی تھے اور جوان بھی تھے، اور رسول اللہ کی قیادت میں صرف بدر میں نہیں، جب بھی کبھی دشمن نے جنگ کے شعلے بھڑکائے تو ہم شعلوں کو دیکھ کر کبھی پیچھے نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے ان شعلوں کے اندر چھلانگ لگا دی، اور ہمارے ہاتھوں میں ایسی تلواریں تھیں جو ایسی کاٹ کرتی تھیں جن کی کوئی مثال نہیں، اور ہمارے ہاتھوں میں جو نیزے تھے وہ بھی بڑے آزمائے ہوئے تھے، اور ہم نے ابو جال کو بھی اوندھے منہ بدر میں گرا دیا، اور عتبہ کو اس زمین پر دے مارا جو پتھریلی زمین تھی، اور جب سارے قتل ہو گئے رسول اللہ نے فرمایا ان کو بدر کے اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے، تو فرماتے ہیں رسول اللہ پھر اس کنویں کے باہر کھڑے ہوئے کنارے پر، اور آپ نے فرمایا کہ آج تمہیں پتہ چل گیا میں اللہ کا برحق نبی ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ رب العالمین کا جو نافرمان ہو اللہ اس کے دلوں کو پکڑ لیتا ہے، اس قوم کے دلوں کو اپنے اللہ پکڑ لیتا ہے۔ تو حضرت حسان فرماتے ہیں فما نتقو ولو نتقو لقالوا صدقت وکنت ذا رأی مصیبی، فرمایا وہ بول نہیں سکتے تھے، اگر بولتے تو کہتے ہاں جی آپ سچ فرمایا کرتے تھے۔ پھر ابو سفیان بن حارث جو فتح مکہ کے تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوئے، حضور مر الزہران میں جو حضور نے پڑاؤ فرمایا رات کے وقت، یہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے، اور رسول اللہ ان سے بڑے ناراض ہوئے، بلکہ حضور ان کا اسلام قبول بھی نہیں کر رہے تھے، ادھر سے آئے کلمہ پڑھنے کے لیے، حضور نے رخ انور ادھر پھیر لیا، جب ادھر سے آئے تو حضور نے ادھر پھیر لیا، اور قریب تھا کہ صحابہ کی تلواریں اٹھ کھڑی ہوتی، انہوں نے پھر ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر عرض کی کہ آج سب کو معافی ہو رہی ہے، میرے لیے کوئی معافی نہیں، آپ میری سفارش کریں رسول اللہ سے۔ انہوں نے سفارش کی تو رسول اللہ نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ میرا تو آپ کے سامنے بچپن بھی گزرا، پھر میری جوانی بھی گزری، تو نے کیوں انکار کیا تھا؟ کوئی اور کرتا تو کیا ہوتا؟ بس انہوں نے سر جھکا لیا، حضور نے پھر ان کا اسلام قبول کر لیا، لیکن محدثین نے لکھا کہ پھر اس کے بعد 2 سال ہی حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر رہے، تو اس شرمندگی کی وجہ سے 2 سال کے اندر پھر ایک مرتبہ بھی نگاہ اٹھا کر حضور کا چہرہ نہیں دیکھا، جب بھی حضور کے سامنے جاتے تو شرمندگی سے اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے تھے۔ ابو سفیان بن حارث، اور پھر انہوں نے غزوہ حنین کے موقع پر جب صحابہ کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ آج تو ہم بڑی تعداد میں ہیں، وہ قرآن مجید نے واقعہ پورا اس کا نقل کیا، تو جب رسول اللہ ادھر جا رہے تھے، آگے ہاتھی تھے، گھوڑے تھے، حضور جنگ کے لیے جا رہے تھے، اور حضور خود نعرہ بھی لگا رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، حضور سفید خچر پر سوار تھے اور حضور تنے تنہا جا رہے تھے اس طرف، تو حضرت عباس سامنے آئے، یہ بھی اسوہ حسنہ بیان کرو نا جی، کہ ہزاروں کا لشکر ہو تو رسول اللہ تنہا بھی، فرماتے ہیں جس نبی کے خلاف تم آئے ہو نا میں ہی ہوں، آؤ، چکا چک خنجر سے آتی صدا، اعلیٰ حضرت نے اسی طرح اشارہ کیا، چکا چک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام، حضور آپ کی تلوار سے جو آواز آئی نا، ہاں جی، چکا چک خنجر سے آتی صدا، حضور تو آڑی بہادری ہوتے لکھاں سلام ہو۔ تو یہ بھی بیان کرو نا قوم کے سامنے، کیوں جی؟ کبھی کسی دشمن کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہوئے 5 منٹ کے لیے، بلکہ دین کے دشمنوں کو تم گلے لگاتے ہو،
اور دین کے دشمنوں کے ساتھ تم پیار محبت سے پیش آتے ہو، اور جب ہماری بات آئے تو کہتے ہیں یہ بڑے انتہا پسند ہیں، یہ بڑے سخت باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر دین کی ترجمانی کیوں کرتے ہو؟ پیچھے ہٹ جاؤ۔ دین کی ترجمانی تو وہی کرے گا جو دین کے ضرب و حرب سے واقف بھی ہو۔ ہاں جی، جو دین کی لڑائیاں جو ہوئی ان سے بھی واقف ہو، اور اس کو یہ بھی پتہ ہو تلوار کب اٹھائی جاتی ہے اور کب تلوار کو میان میں رکھا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بھی نہ پتہ ہے، نہیں پتہ تو پھر گھر بیٹھو، اور پھر ہمارے بارے میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہو، یہ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ آج اس محبوب رب العالمین کا میلاد ہے جو خود 27 جنگوں میں تلوار پکڑ کر تشریف لے گئے۔ ہاں، یہی تو سوال اقبال قلندر لاہوری نے اپنے پیر مولانا روم سے کیا تھا۔ اب تو مرید اتنے ہی پوچھتے ہیں حضور وظیفہ کیڑا پڑھنا ہے، دکان چل جائے، منڈا نہیں ہو رہا منڈا ہو جائے، ویاہ نہیں ہو رہا ویاہ ہو جائے، ویزا نہیں لگ رہا باہر دا ویزا لگ جائے۔ اس تو علاوہ تا کدی مریداں اپنے پیراں کو نہیں پوچھا کہ دسو جی رسول اللہ کتنی جنگاں میں تشریف لے گئے۔ ایک کدی کسی مرید نے اپنے پیر کو نہیں پوچھا دسو جی رسول اللہ ان تلوار جڑی چاہی سی وہ کنوں دیتی، کیوں جی؟ اور وہ تلوار چاہی جڑی سی وہ لکھے ہویا کی سی، شالا پوز دلا، میں ترجمہ دوسرا ہے لیکن ادھے وچ بھی حضور نے یہی لکھے ہوئے سی وفی الاقبال، حضور نے انجن تلوار چاہی نا یہ کون لے گا؟ تو اس کے اوپر یہ شعر لکھا تھا حضور کی اپنی مبارک تلوار پر، وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ينجو من القدر۔ آگے بڑھنا عزت ہے، آگے بڑھنا عزت ہے۔ یا کہ کشمیر کے مسئلے میں دم دبا کے اندر بیٹھ جانا عزت ہے؟ آگے بڑھنا عزت ہے، کیوں جی؟ وہ سری نگر آیا تھا تو تم دہلی چلے جاتے، ہم دہلی آ رہے ہیں، آگے بڑھنا عزت ہے جی ہاں۔ اور جب آج یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ بابری مسجد کی جگہ مندر بنے گا تو تم کرتارپور بارڈر کو بند کر دیتے۔ ہاں جی، لیکن وہ تو نور الدین زنگی کر سکتا ہے نا، وہ تو شہاب الدین محمد غوری کر سکتا ہے نا۔ ہاں جی، اگر تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ اتنی تاریخی مسجد ظہیر الدین بابر کی آج انہوں نے فیصلہ دیا کہ یہاں مندر بنے گا تو تم اسی وقت کرتارپور بارڈر سیل کر دیتے کہ نہیں بھائی نہیں، ہم اتنے بڑے دین فروش نہیں ہیں۔ ہاں جی، لیکن وہ تو بات اور ہے۔ یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر کہ حمیت نام کا تھا جس کا وہ گئی تیمور کے گھر سے۔ توجہ، بہرحال اتنی بات ہے، آگے بڑھنا عزت ہے جی، آگے بڑھنا عزت ہے۔ یا کہ بنگلہ دیش کو جدا کر کے کشمیر بھی دے بیٹھنا عزت ہے۔ جوناگڑھ ریاست کا کبھی تم نے نام بھی نہیں لیا، وہ بھی ہمارے حصے میں آئی تھی، اور تم ساری چیزوں کو بھلا کر اب جناب جی پہلے پاکستان، پہلے پاکستان، پاکستان تو ساتھ بنگلہ دیش بھی تھا، وہ واپس لاؤ، اس کے ساتھ کھڑے ہو، اس کو واپس لاؤ بنگلہ دیشیوں کو۔ کہا کہ بھئی ہم تو ایک ہی چیز ہیں، اور ادھر کہتے ہو کہ جناب وہ یہ بارڈر جو ہے وہ ہم اس کو کھول دیں گے۔ بارڈر کھول دینا ہے تو پہلے قائد اعظم کو جا کے پوچھو کیوں بنایا پاکستان؟ یہ بارڈر کھولنے ہی سن تے سکھاں نال ایڈی یاری سی تے پھر کیڑی ضرورت سی جناب 70,000 کڑیاں چوا کے تے لکھاں قربانیاں دے کے بارڈر بنان دی کیڑی لوڑ سی؟ پہلے قائد اعظم کو جا کے مزار تے پوچھو، اور اقبال کو پوچھو جا کے اقبال ایڈا نقصان کیوں کرایا؟ دل تے ہاتھ رکھ، سچ تک ہے مسلمان کا مطلب کیا؟ عشق نبی نہیں سینے وچ پھر وط راز ایمان دا مطلب کیا؟ پھر وط ہندوستانی ٹھیکا سے پھر اتنے نقصان دا مطلب کیا؟
جتھے پاک نبی دی عزت نہیں پھر اس پاکستان کا مطلب کیا؟ شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے، شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے، شالا غداراں کدی نیند نہ آوے، شالا جہاد دے دشمناں کدی نیند نہ آوے، شالا کشمیر دے غداراں نو کدی نیند نہ آوے، یا شالا مسلماناں دے غداراں نو کدی نیند نہ آوے، شالا سکھاں دے یاراں نو کدی نیند نہ آوے، شالا فرنگیاں دے یاراں نو کدی نیند نہ آوے، شالا ہندوؤں دے یاراں نو کدی نیند نہ آوے۔ آج برکت والی رات ہے، اسی یہی دعا مانگ سکتے ہیں، کیوں جی؟ پھر مطلب کی سی پھر تو اتھی ٹھیک سے جے کہ تارپور بارڈر بھی کھول کے پھر کہنا سی ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے انڈیا سے ایسے تعلقات بن جائیں کہ جیسے جرمنی اور فرانس میں تعلقات بن گئے، بارڈر کھل گئے، تو پھر دسو اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ اتنے نقصان پھر کیوں ہویا؟ قائد اعظم انہوں کو جا کے پوچھو پہلے، اسی تو پہلے بھی یہ گلاں کرنے ہیں لیکن تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تسی پاکستان اتنا تو نالے کہہ دو جی یہ ہے تے نالے وہ ہے تے نالے تسی پاکستان دے اتنے غدار بن کھڑوتے ہو کہ جی اسی بارڈر کھول دینے تے بارڈر کھولن تو پہلے پوچھو قائد اعظم کولو، پوچھو اقبال کولو، پوچھو پیر جماعت علی شاہ کولو، پوچھو سید ابو الحسنات قادری کولو، سید نعیم الدین مراد آبادی کولو، مولانا عبدالحامد بدایونی کولو، چلدیاں علامہ فضل حق خیر آبادی کولو، چلدیاں مجدد الفسانی کولو پوچھو۔ اس واسطے آج جڑی رات ہے او رسول اللہ تشریف لے آئے، او محبوب خدا تشریف لے آئے، جڑے حضرت حذیفہ بن یمان فرمانے لقیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بعد طرق المدینہ فقال انا محمد وانا احمد وانا نبی الرحمہ ونبی التوبہ وانا المکفی وانا الحاشر ونبی الملاحم۔ حذیفہ بن یمان فرماندے میں گلی جا رہے سی تے حضور دی زیارت ہو گئی تے حضور نے رک کے اپنی شانہ بیان کیتیاں، فرمایا حذیفہ جانتے ہو رب نے میرا نام محمد بھی رکھا، احمد بھی رکھا، اور میں نبی توبہ بھی ہوں، جتنا بھی کوئی گناہ کر کے آئے گا میرا وسیلہ پائے گا رب انہوں معاف کر دے گا، میں نبی الرحمہ اور میں نبی رحمت بھی ہوں، اور ساری کائنات میرے قدموں میں اٹھائی جائے گی، میں نبی حاشر بھی ہوں اور میں جنگوں والا نبی بھی ہوں۔ کیوں جی؟ میں جنگوں والا نبی بھی ہوں، ملحمہ ایک جنگ تے ملاحم دی جمع، فرمایا میں جنگاں والا نبی ہاں، یہ حضور نے رستے میں اپنے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو آج جڑی رات ہے یہ سارا میں اتھے بھی گل کی تھی اقبال دے مزار ہوتے کہ بلدیہ عظمہ کہتی کہ حضور آئے تو دل جگمگا اٹھے، میں کہا حضور آئے تو ہر شے جگمگا اٹھی، تاکہ قوم نو ادھر ہی لائی رکھو نا، کہ پھر نظام دی تو گل ہی نہیں کرنی۔ اقبال کہندا کاہنو پاپاو سلطانو امیر، کہندا اقبال کہ بڑی بڑی دنیا سی بارے صد نخ چیر بارے یک نخ چیر گیر، اقبال کہندا لکھاں شکاری سن تے شکار اکو انسان ہی سی، ہر بندہ انہوں شکار کر رہے سی، از غلامی فطرت او دوں شدہ، اقبال کہندا غلامی نال لوگاں دیاں فکراں تے سوچاں مر گئیاں، جی ہن 72 سال جنہاں دی سوچ اسلام دے بارے مر گئی، جنہاں ختمے دا بورڈ بارے ڈاکے مارے اجے تک بھی لوگ انہاں دے بارے انہاں نال ہی کھڑے، ساڑی گل اجے تک بھی کسی نوں سمجھ نہیں ہے، جنہاں ممتاز قادری نوں پھٹے لایا اجے تک بھی لوگ انہاں دی حمایت کرنے اور رسول اللہ دے مقابلے چ انہاں دی حمایت کرنے۔ اسی ساڈا رونا تے نہیں ہے نا، یہ رونا ساڈے نال تے جڑا ظلم ہویا وہ تے علیحدہ ہے نا، ہاں جی تاریخ لبیک یا رسول اللہ نال جڑی بات ہوئی وہ تے علیحدہ ہے، ختم نبوت تے جنہاں ڈاکا ماریا لوگ اج بھی انہاں نال کھڑے ہیں۔ ایتھے گل تسی سوچو ذرا، اے ہے وہ بنی اسرائیل والے جب بچڑے دا انہاں نوں پیار دیتا، اللہ تعالیٰ فرماندا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ ان کے جناب دلوں کے اندر بچڑے کی محبت پلا دی گئی، ان کے دلوں میں سیاست دانوں کی محبت ڈال دی گئی، بجائے اس کے کہ دل بمحبوب حجازی بستا ہے جی، یہ دلوں جو محبت وہ بچڑے دی انہوں محبت سیاست دی محبت پلا دی گئی۔ اسی سیاست دی گل کریے تے اسی تے مجرم ہاں، مولویوں کو کیا لگے سیاست میں،
جی او گل کرن تو کہنے نہیں نہیں وہ تو بڑا لیڈر ہے، آپ نے اس کے بارے میں کیا بات کر دی؟ میں نے کہا اسی تو انہوں نے تھک دے بھی کوئی نہیں، اسی تو انہوں نے ساڑی تھک بھی بڑی قیمتی ہے، اسی انہوں نے تھک دے نہیں، انہوں نے ختم نبوت چونکہ ڈاکہ ماریا، اسی تو پوچھن گئے سی دسو یہ کیڑا ڈاکو ہے؟ ہاں جی اسی تو اس واسطے سانو انہوں نے کی لگے، اسی مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی طرف۔ نبی علیہ السلام دی اپنی مبارک تلوار تے کی لکھے ہوئے سی، وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرُمَةٌ وَفِي الْجُبُنِ عَارٌ، اور میں آگے بڑھنا عزت ہے۔ ظہیر الدین بابر دی روح آج کتنی تڑپی ہونی کہ جتھے اسی مسجد بنا دے رہے، آج ہندوؤں دی اتنی جرت ہو گئی، رانا سانگا نو اسی 10,000 نہ 80,000 دے لشکر نو اسی وڈ دیتا سی ہندو نو۔ ظہیر الدین بابر دے کول فوج 10,000 سی یا 15,000 تے رانا سانگا جڑا مقابلے چ آیا سی ہندو او دے کول 80,000 دا لشکر، تے ظہیر الدین بابر 10,000 بندیاں نال 80,000 بندہ وڈ دیتا سی۔ تے جو کہ انہاں دی روح کتنی مضطرب ہونی، کتنی بے چین ہونی کہ اسی کیوں جائے نالائق لوگ پیچھے چھڑ گیا ہے، بجائے اس دے کہ بابری مسجد تے کوئی گفتگو ہوندی، کرتارپور بارڈر ہوتے جشن منائے جا رہے، سکھن وگیلے آگے جشن منائے جا رہے ہیں، سکھن دیاں ٹوپیاں پائیاں جا رہی ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور نے فرمایا جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ تسی کیڑی گلاں نال مطلب ہے گلاں کر دے ہو، تہاڈے کو پاکستان دا تہاڈے کو کوئی نظریہ نہیں رہا تے جان چھوڑو۔ پاکستانی قوم ایک نظریے تے کھڑی ہے، ایک نظریے نہ پاکستان بنیا، جے تسی اتنی بیزار ہو نا نظریہ پاکستان تو کہیں جی یہ ہر نبی جو تشریف لائے تو وہ 2 چیزیں لا کر لایا، کہتا ہے انصاف اور انسانیت، دسو جی کہنے نبی نعوذ باللہ نبی ایک لیڈر کی طرح ہوتا ہے، لیڈر تے ہزارہ جھوٹ بول دیں، سمجھ آئی؟ تے نبی تے غلام صحابہ بھی یہ چیزوں تو بے اللہ نے انہوں نے محفوظ رکھیا ہمیشہ، داتا صاحب جب بندے بھی محفوظ رہے، ہاں جی لیڈر تے لکھاں جھوٹ سویرے اور شام اور کیوں جی اے تے جناب وہ کی کہتے ہیں یو ٹرن ہے ناڑے، ہاں جی تو نبی دا تو معنی ہی ہو رہے، کہتے ہیں جی نبی تو مطلب وہ لیڈر، نبی لیڈر ہوتا ہے، وہ انسانیت کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں آتا، وہ انسانیت کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ میں کہا جب رسول اللہ مکے سے اعلان فرمایا تو پیو پتر دا دشمن ہو گیا، پتر پیو دا دشمن ہو گیا، زنانی جنے دی دشمن ہو گئی، برا دا دشمن ہو گیا، کیوں حضرت ابو حذیفہ عتبہ دے پتر سن، کیوں جی بدر عتبہ قتل ہو گیا، حضرت ابو حذیفہ کلمہ پڑے ہوئے سن، بدر پیو دے مقابلے چاہے کھڑے سے تے پیو قتل ہو گیا، تے عتبہ دے پیراں چ حضور نے فرمایا رسی پا کے انہوں کنویں وچ سٹو، پرانا کنواں، فرمایا انہوں وچ سٹو، جب عتبہ نو چھکیا نہ صحابہ نے پیراں تو رسی پا کے تے حضرت ابو حذیفہ ویکھن لگ پے، حضور نے فرمایا تے پیو نو سٹنا نہیں، انہوں نے قریب بلا لیا، فرمایا تو انہوں اپنے پیو دے مرن تے افسوس ہویا، پیو جی بھائی چھکیا جا رہے سی پیراں چ رسی بھائی پہلے قتل ہویا، پھر پیراں چ رسی پا کے صحابہ سٹن لگے، تے حضرت ابو حذیفہ نو حضور نے بلا لیا، فرمایا تے پیو نو نہیں سننا، میں نو پہلے پوچھن دیو تاکہ قیامت تک میں دنیا نو دساں کہ جدو میرا بندہ کلمہ پڑھ لوے پھر پیو ہوے یا ماں ہوے گل وہی ہوئے گی جڑی رسول اللہ نے فرمائی۔ ہاں میرے آقا نو بھی پتہ ہی سی، حضور نے فرمایا تاکہ دنیا نو پتہ چلے، حضرت ابو حذیفہ نو پوچھا، فرمایا تانوں افسوس ہے اپنے پیو دے مرن؟ عرض کی حضور افسوس ہوندا تو پھر تہاڈے نال آنا سی، افسوس ہوندا تو پھر تہاڈی غلامی پیو دے مقابلے تلوار پکڑ کے آنا سی، پھر میں مدینے ہی بیٹھا رہندا بھائی نہیں میرا تو پیو بھی وچ ہونا ہے، چاچا بھی ہونا ہے تے برا بھی ہونا ہے، یہ ساریاں گلاں تو اتنے میدان بدر وچ ہو گئیاں۔ عرض کیتی میں نہیں پیو دے مرن دا مینوں کوئی افسوس نہیں، فرمایا تو پھر ویکھیا انج کیوں ہے؟
حیران کی نال عرض کی تھی حضور میرا پیو بڑا دانا سی، میں زندگی ہر لمحہ سوچتا سی یہ دانائی تہاڈے در تے لیاوے گی، اینوں کدی نہ کدی یہ حلم تے بردواری کدی نہ کدی تہاڈی غلامی چ اینوں لیائے گی۔ اج میں حیران اس گل تے ہاں، اس دانائی نو اگ لانی کہ جڑی دانائی میرے پیو نو تہاڈے قدماں تک نہ لیائی، اے گل تو میں افسوس کر رہا۔ پیو دے مرن دا مینوں افسوس کوئی نہیں، مینوں اس دی دانائی دا افسوس۔ او کیڑا علم ہے جڑا در رسول تو بندے نو پرے لے جائے؟ او کیڑا پیسہ ہے جڑا بندہ اسلام دا بندے نو پیسہ باغی بنا دے؟ او کیڑی برادری جڑی کٹھی ہو کے تے ناموس رسالت دے خلاف غداری کر بیٹھے؟ اور دا کی مطلب ہے؟ او کیڑا ماما ہے جڑا تینوں در رسول تو پرے لے جاوے؟ او کیڑا چاچا ہے جڑا تینوں لبیک دے نعرے تو پرے ہٹاوے؟ او کیڑی تیری ماں ہے جڑی کہے لبیک تو چھڑ دے لبیک؟ او کیڑا پیو ہے جڑا کہے لبیک دا نعرہ چھڑ دے؟ اے کیڑی رشتہ داریاں جڑیاں کہ رشتہ داریاں دی خاطر تسی کہو جی میں سارا سب بھی ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی گل اے وے کہ انہیں جانا، بس ساڈا نعرہ ہے کیوں جی؟ انہیں جانا، او انہیں جانا، بس اتنی بات ہے، اتنی بات ہے۔ انہوں نے منیا، جس نو پھر منیا پھر انہوں دے واسطے نال منیا، ہاں کیوں جی؟ پھر بحثیت پیو نہیں منیا۔ بدر اچنا حضرت مصعب بن عمیر بڑے امیر آدمی، یہ تو ہو گیا مسلمان، تے انہاں دا بھرا ابو عزیز بھی مسلمان نہ ہویا، تے انہاں دی امی بھی مسلمان نہ ہوئی۔ بدر اچ ویکھیا نا حضرت حارث بن نضلہ، او انہاں دے بھرا ابو عزیز دے قید ہو گئے، مصعب بن عمیر دے بھرا، تے حضور نے فرمایا نہ سارے دی مشکاں بنو، انہاں دے پیچھے ہاتھ بنو سارے دے۔ او جدوں حضرت حارث بن نضلہ انہاں دے بھرا دے ہاتھ بن رہے سن تے مصعب بن عمیر قریب تو گزرے، کیوں جی؟ حضور آئے تو پھر اینج بھراواں دے بھی جدوں حضور دے نال نہیں سی تے پھر بھراواں نال بھی اینج ہویا۔ وہ کون ہوتے ہیں جو انسانیت کے درمیان نفرتیں پیدا کریں؟ میں نے کہا وہ انسان کہڑا ہے جیڑا محمد عربی نو من نہ سکیا؟ ہاں جی توجہ، آپ نے ویکھیا نا میرے برا دے ہاتھ بدے جا رہے ہیں تے بنن والے صحابی تے گل کے کیتی قیامت تک اج بھی صدیاں گزر گئیاں اس جملے دی قیمت پوندی۔ اے جڑے تسی بک بکارے کر رہے ہو، یہ تو مورخ بھی لکھے گا کلمہ پڑھن تو بعد یہ جی گفتگو کرتے سن، اے مسلمانوں دے ترجمان سن جنہاں کول ایٹم بم سی، وہ یہ جیاں گلاں کرتے سن، کہندے ساڈا تو اور انہاں نال جھگڑا ہی کوئی نہیں، صرف کشمیر دا جھگڑا ہے، وہ اسی ٹیبل تے بیٹھ کے حل کر لواں گے۔ 100 دن تو ہو گیا انہیں تو آنو ڈڈو بھی نہیں وکھایا مودی نے، ٹیبل تے بیندا ہو تو آڈا ہندو ٹیبل تے نہیں بیندا، ہندو اوہی بولی مندا ہے جڑی بولی شہاب الدین محمد غوری نے کتنا بولی، ہاں جی ہاں اے اوہی بولی مندا ہے جڑا محمود غزنوی 17 واری آگے تھے حملہ کیتا ہے، اے اوہی بولی مندا ہے جڑا احمد شاہ عبدالی آ کے حملہ کیتا ہے، کیوں جی؟ ہندو ٹیبل مندا ہے، ہندو مندا ہے شہاب الدین محمد غوری دی تلوار، ہاں جی محمود غزنوی دی تلوار تے التمش دی تلوار تے ظہیر الدین بابر دی تلوار تے سلطان ٹیپو شہید دی بہادری تے جرت، ہندو ہے ٹیبل ٹاک مند ہے۔ 100 دن تو ہو گئے، کہتے ہمارا تو اور کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ہاں جی ہمارا اور کوئی ہندوؤں سے اختلاف ہی نہیں ہے۔ دسو جی بابری مسجد کا کوئی نہیں اختلاف، بابری مسجد کا ہندوؤں نال کوئی نہیں اختلاف۔ چلو انشاءاللہ پھر ان لبیک والے محنت کرن، ورنہ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں آیا۔ جی لبیک والے نہیں نہ کر سکتے دین دی حفاظت تے ناموس رسالت دی، میں انہوں سارے لوگوں نے اپنے کارکنوں تے ساڈنا جڑے لیڈر کھڑے سمجھے، میں ساری میری انہوں نال گفتگو ہے کہ جی تسی اگر محنت نہیں نہ کر سکتے دین واسطے تو پھر دعا منگیا کرو اس ذلت دی موت نالوں اسی سارے مر جائیے، آئے دعا منگیا کرو، کیوں جی؟ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، سلطان ٹیپو شہید دی قبر دے، یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، اور ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، اور ابھی تک اسلام مالدار ہے کس سے؟ ایسے ابھی تک یہ صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے
کہ اگر ذلت کا جینا ہو تو پھر موت اچھی ہے جینے سے. اپنے آپ نو بدلو، اپنے آپ نو بدلو لبیک والے خاص کر کے. کیوں جی؟ اتنی وڈی کانفرنس تو بعد اگر بندہ کوئی نہیں سمجھدا نا یہ گل اور پھر اندر وڑ کے بہ جانا، کانفرنس کرانا تھا مقصد ہے سی، لیکن اس تو بڑے مقصد بھی اگے ہیں. وہ حضور دے دین تخت تے لے آنا ہے تے پورے عالم اسلام دی مدد کرنی تے بیت المقدس آزاد کرانا ہے تے بابری مسجد دی جگہ پھر بابری مسجد تعمیر ہونی. اے نظریہ ساڈا، اور کوئی نظریہ نہیں. یہ تو کل آ کے کہن گے جی اتنے بھی ہندو رہتے سن. کیوں جی؟ کل داتا صاحب والے مزار سے بھی آ کے کہن گے جی اتنے بھی داتا صاحب نے اینج کیتا سی تے اینج کیتا سی، یہ جگہ تے ساڈی ہے. کیوں؟ یہ گل تو بڑی دور چلی جانی. اگے میں گل کردا نہیں، گل بہت دور چلی جانی. اس واسطے اے فتنہ اتھی روکو تے کوئی اسلام دے بارے کام کرو. تسی انہاں کول تو ہن کوئی امید کوئی نہیں. نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے. ہاں نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور لٹن والیاں رج کے لو جاگن والے جان کے سو. کیوں جی؟ اور جھگڑا ہی کوئی نہیں تو پھر ایڈا وڈا کی نظام سارا بنایا؟ پھر کی ہے سارا نظام ہے؟ پھر سارا ختم کرو تو بارڈر کھولو تو بھائی بیٹھ پھر آپ بن کے نہ رہو. پھر اتنے نقصان کا مطلب کیا؟ پھر گلی گلی یہ نعرہ کیویں لگیا؟ انسانیت کے لیے پاکستان بنا ہے. بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. تو پاکستان انسانیت کے لیے بنا ہے؟ نہ پاکستان تو بنا رسول اللہ کے دین کے لیے. انسانیت کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. کیوں جی؟ کتنے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس تو بہت کم ہے قرآن. وہ تو انہوں نے صرف تنبیہ واسطے اللہ نے فرمایا. جتنے بھی حضور نے فرمایا اے لوگو اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو. یہ کہڑے پاسے تسیں انسانیت کر لئی؟ قرآن تو انہوں نے انسان مندا ہی کوئی نہیں. قرآن کہتا اولئک کالانعام، جڑے کلمہ نہیں پڑھتے تے جانوراں دی طرح، بل ہم اضل. قرآن کہتا ہے تے جانوراں نالوں بھی بیڑے. تسی کہڑی انسانیت دیاں گلاں کر رہے؟ اس واسطے میں تو یہ ساری گلاں سن کے ہن تو میں بہت ہی پریشان ہو جانا. تے ہن ایک میں کہنا یا اللہ ساڑھے ہوندے ہی سارے کام ہونے سن. کوئی تو بندہ بریک لاندا بھائی بریک. کیوں جی؟ کوئی تو بندہ رکدا بھائی نہیں بس بھائی بڑی ہو گئی، بس بھائی بڑی ہو گئی، بس بھائی بڑی ہو گئی، بس بھائی بڑی ہو گئی. تسی ختم نبوت تو ڈاکے مارنے شروع کیتے، ممتاز نو پھانسی دینے تو شروع کیتا. او تے گئے جدھر جانا سی. تو پتری تیرے نال کی ہونا ہے؟ تو ایڈا بڑا ظلم کر کے تے تو پھر اج کہنا پیا جو ہن سکھاں نال انج ہو جانا ہے. پھر تو نال اے تشبیہ دینا مدینہ پاک دے نال. خاک طیبہ از دو عالم خوش ترس. ایک کم از کم مصور پاکستان کو پوچھ لینا سی مدینہ پاک دی قدر و قیمت کے. اقبال پتہ ہے کتھے جا کے گل کی تھی؟ کہنا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترس، اے خن کے شہرے کہ آ جا دل پرس. اقبال کہنا مدینہ پاک دی جڑی مٹی ہے نا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترس. اقبال کہنا دونوں جہان ایک طرف رکھ دے تے مدینہ پاک دی مٹی پھر بھی افضل اور اعلی ہے. خاک طیبہ از دو عالم خوش ترس. انہاں تے تو شہراں نال جناب تو کہنا جیسے مدینہ پاک ہمارا ہے. کیڑی نسبت نال تو گل کیتی؟ تینوں پوچھن والا کوئی نہیں. تو اتنا بے لگام ہو گیا. اپنی زبان نو لگام دے. ہاں تو حکومت کر جیڑی تو کرنی ہے. کدی تو کہنا ریاست مدینہ کیڑی اتھے ریاست مدینہ والی گل ہے؟ سانو دس تے صحیح نا ایک گل دس جیڑی اتھے ریاست مدینہ والی. مڑ تو یہ زبان دے تو مسلمان ہزار بار بشویم دہن سے مشک و غلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی. ہزار باری مشک و غلاب نال بندہ منہ دھوے تو پھر بھی حضور دا نام لینا کمال. مولانا روم فرما دین حد درجے دی بے ادبی ہے. ساڑیاں زبانہ اس قابل ہی کوئی نہیں ہو نالم تے تو مڑ کو نہ تشبیہ دینا. موڑ جی ریاست مدینہ. ریاست کیڑی ریاست مدینہ ہے؟ دساں تو ذرا میں ایک ریاست مدینہ کیڑی ریاست مدینہ؟ ایک 10-13 مہینے کیڑی ریاست مدینہ دی ایک گل اتنے ہوئی ہے؟ یہ دونوں لفظوں تو باز آ جا. یہ میں تینوں اج برکت رات دی میں تینوں یہ گل کر رہا کہ کسے غیر دا کوئی جو اتنے ہو رہا ہے مرے یا دی اتنے مڑی ہوئے سانو یہ نال کوئی غرض کوئی نہیں. رسول اللہ دے شہر نہ تشبیہ دینا بند کر دے. ہاں جی
تو اتنا بے لگام ہو گیا، تو کی سمجھنا تیری طاقت ہے کوئی مرعوب ہو جانا ہے؟ اسی نہ اسی کسے کو بھی مرعوب کوئی نہیں۔ ہاں تسی رنجیت سنگھ دا مجسمہ بنا کے وہ تھلے لکھیا ہے شیر پنجاب ہے، یعنی رنجیت سنگھ تہاڈیاں دھیاں چک کے لے جاندا رہا، سنہری مسجد جو نے گھوڑے بدے رکھے، بادشاہی مسجد رنجیت سنگھ نے گھوڑے بدی رکھے، اسلام دی انہیں جناب ہر چیز دے مذاق اڑایا، اور شرف النساء دی قبر کھود کے انہیں تو جناب قرآن تے تلوار کڈی، اور او دے تھلے تو لکھیا شیر پنجاب، تسی لکھایا او دا مجسمہ بنا کے شیر پنجاب رنجیت سنگھ یا داتا علی حجویری یا حضرت می امیر قادری، کیوں جی، یا شہاب الدین محمد غوری؟ تسی کیڑے پاسے پاکستانی قوم نو لے جانا چاہتے؟ آج بھی جناب مولوی اے دی تقریراں کرن گے، انہاں نو یہ سمجھ ہی کوئی نہیں دنیا کدھر جا رہی، اور اسی تقریراں کیوں جیاں کر رہے ہیں؟ نہ کدی اخبار کوئی پڑھے، نہ کدی مطالعہ کیتا، نہ تاریخ کوئی پڑھی، تو بس لینا جناب وہ نعت خان 20 قسم دے کپڑے پا کے آ گئے، تو انہیں جناب وہی جناب رنگ ڈھنگ وا کے جناب سج گئے گلیاں بازار، گلیاں میں لائٹاں لا دیو تے بازاراں میں لا دیو تے تخت تے انہاں نو بٹھاؤ جڑے رنجیت سنگھ نو شیر پنجاب لکھ، انہاں نو لایا ہی اس پاسے نا۔ رنجیت سنگھ کیڑی گل دا شیر پنجاب ہے؟ اور اقبال کو تو پوچھنا سی رنجیت سنگھ کیتا کیوے، کیوں جی رنجیت سنگھ نے کیتا کیوے؟ اقبال کہندا گورنر عبدالصمد دی دھی شرف النساء سامنے قرآن کھول کے پڑھتی سی، نالا تلوار رکھتی سی، تے جدو مرن دے ویڑا آیا تے اپنی ماں نو کیا میری قرآن تے تلوار قبر وچ رکھ دینا، پھل نہیں پانے میری قبر تے، اے تلوار تے قرآن میری قبر تے رکھ کے میری قبر بند کر دینی۔ اقبال کہندا انہیں ماں نے پوچھا کیوں؟ انہیں کہا ایک تو قوت حافظ یک دیگرن اور کائنات زندگی را محورن، مومنہ باتے قرآن بس است اور تربت مارا ہمی سامان بس است، خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندران کشور مسلمانی بمرد۔ اے رنجیت سنگھ ہوئے جنہیں تو آڑی دھی دی قبر کھول کے قرآن تے جناب شمشیر چکی۔ اقبال کہندا جس دن مسلمانہ دی دھی دی قبر کھول کے اے رنجیت سنگھ کانے نے اینے جدو جناب قبر کھودی تے قرآن تے تلوار چک کے لے گیا، اقبال کہندا وہ دن مسلمان سارے مر گئے سر، جے اپنی دھی دی قبر دی حفاظت بھی نہیں کر سکے سر۔ کیڑے پاسے تسی قوم نو لے جانا چاہتے ہو؟ پوری تاریخ اسلام 1400 سال تسی پورے اسلام نو پہ گئے ہو، تسی اینج نہیں ہونا، بالکل اینج نہیں ہونا۔ اپنیاں کرو حکومتاں تے رسول اللہ دے مبارک شہر دا نا استعمال کرنا بند کر دے، انہی کی نسبت ہے جناب۔ خاک طیبہ از دو عالم خوش ترس، میں کہا اقبال کیوں اے گل اتنی وڈی تم کیوں کی تھی؟ خاک طیبہ، ہاں جی خاک طیبہ از دو عالم خوش ترس، میں کہا اقبال کیوں گل کی تھی؟ کہنے لگا اے خن کے شہرے کے آنجا دل برس، کہنا تو انہوں پتہ نہیں اس شہر رسول اللہ جلوہ گر رہے، شہر حضور جلوہ گر کیوں جی گلہ کرنا؟ اس واسطے ایتھے جتنے مخبر بیٹھے نا میری تقریر براہ راست انہوں سنان، ہاں جی اس تو بعد ویسے ہی میرا زندہ رہن تو طبیعت بھی نہیں رہی، ہاں جی کہ حضور دی بارگاہ میں جیسی کی جا کے آنگے اسی اس ملک چو آیا جتھے تواڈے شہر نو جناب انہاں نال تشبیہ دیتی گئی، جتھے تواڈے منکر جنہاں کلمہ تواڈا نہ پڑھیا اتھے ہاں جی او دی مڑی ہے تے انہاں نال تشبیہ حضور فرمان کے بڑا غیرت مند آیا میرے کو۔ اے تے ساڑے بزرگاں نے لکھیا نا کہ حضور نے فرمایا کہ جڑا اس طرح تباہی آ جان گیا نا، اس طرح برباد ہو جانی میری امت، انج ہو جانی۔ تے حضرت ام سلمہ عرض کی تھی نہلک وفینا الصالحون، حضور ساڑے جو نیک ہون گے تے پھر بھی اسی رگڑے جاواں گے۔ تے حضور نے فرمایا ہاں اذا کثر الخبث، فرمایا جب کمینے زیادہ ہو جان گے، بدکار زیادہ ہو جان گے، پھر نیک بھی نال رگڑے جان گے۔ انہاں رگڑے وچ اسی بھی آنا ہے، ہاں جی آنا ہے بالکل، کیونکہ ہر بندہ ایک اپنا ذہن رکھدا دین دے بارے، انہوں ختم جس قوم نو ختم نبوت تے غیرت مولانا نہیں آئی، اسی انہوں شرف النساء دی گل سنائیے
یا فلانی گل سنائی انہوں نے اتنے قوم دے فیصلے دا دن سی کہ بس بھائی بس 1 کروڑاں ارباں سیاستاں اس گل اتنے قربان جتھے حضور دے صحابہ ایک باری گزرے. ہاں جی ایج گل تو اسلام دا اے سی. سیدنا صدیق اکبر 9 ہجری حضور نے امیر الحاج بنا کے بھیجا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مقام عرج ہوتے صبح تکبیر ہو گئی اور صدیق اکبر کھڑے ہوئے اینج ایتھے ہاتھ کڑ کیتے اینج ایتھے اینج تک اللہ اکبر کہنے لگے تو سمع رغبت ناقتن خلف ازاری ہی مدینہ پاک دی طرفوں ایک اونٹنی دے بولن دی آواز آئی اور بولن دی جدو آواز آئی تو صدیق اکبر ہاتھ تھلے کر دیتے. فرمایا ہذی رغبت ناقت رسول اللہ الجدعا. فرمایا یہ رسول اللہ کی جدعا اونٹنی کی آواز ہے. اب حضور ہی آئیں گے جنہ حضور دی اونٹنیاں واسطے نماز پڑھنی مؤخر کر دیتی. دسو یار انہیں نماز پڑھنی مؤخر کر دیتی. افضل الخلق بعد الرسل. تساں کہڑے پاسے وہ تو حضور دی اونٹنی دی آواز سن کے تے پیچھے ہو گئے. انہوں نے کہا نماز ہن حضور ہی پڑھان گے آ کے. تساں میں کی پہچان کی تھی حضور دی مشہور 3 اونٹنیاں. ویسے تو اور بھی حضور دی مبارک اونٹنیاں 40 اونٹنیاں تو یانا بن حسن لٹ کے لے گئے سی. ابو ذر غفاری حضور دیاں اونٹنیاں دیاں مطلب چراندے ہوندے سن حضور دیاں اونٹنیاں پورے خاندان نال. حضور دیاں بہت ساریاں اونٹنیاں بکریاں بھی. اور ایک صحابی آئے تھے وہ جڑے بکریاں چراندے سن انہاں بکرا چھوٹا جا وہ جڑا بکری سوئی انہوں کچھ پایا تے حضور تشریف فرما سن مسجد نبی شریف تے حضور جدو اپنی 100 بکری حضور دی قریب تو لے کے گزرے نا دیہڑی چرا کے آئے تھے وہ بکرا میں کر رہے تھے. حضور فرماؤ کی ہویا؟ ہاں جی بکری بچہ دیتا. تو فرمایا اچھا پھر آج ایک بکری ذبح کر دو. آج ایک بکری ذبح. حضور دیاں 100 تو اپنی سارا نظام سی. اس واسطے اونٹنیاں تو حضور دیاں بہت زیادہ سن لیکن مشہور سے وہ سن جنہ تے حضور سوار ہوندے سن وہ 3 سن. اپنے دلوں نو بعمل بناؤ. دل بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے. دل بندے کا بے عمل ہوئے تو جذبات سے کیا. اینج بندہ جتنے مرضی نعرے لائی آوے دل بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے. دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل لازمی ہے تکمیل آرزو کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. بندے اپنے آپ بدلو بس اتنا ہی مقصد ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں. ساڑھا لبیک دا مڑ کے تسی پھر ساڑھے خلاف تقریریں ہی کرنیاں بہ کے جناب وہ جی اسی اپنے کانفرنس کر کے دسیے کہ صدیاں بعد بھی اسلام وہی پاور رکھتا ہے جو پہلی صدی میں پاور رکھتا تھا. بس ساڑھا آج بھی وہی ایمان آج بھی ساڑھا وہی ایمان ہے. اسلام اپنی پاور رکھتا ہے اور بڑی دھڑلے والی پاور رکھتا. ہاں جی اور ایو جی پاور رکھدا کہ محمود غزنوی دے گھوڑے دیاں ٹاپاں نال مودی دیاں نانیاں دادیاں دے عمل ڈیپ ہو دے. کیوں جی ہاں ایو جی پاور رکھدا گھوڑے دیاں ٹاپاں نال. تے دسو انہاں دے نعریاں دی کتنی ہیبت ہونی. کیوں جی انہاں دی تلواراں دی چھنکار دی کتنی ہیبت ہونی. وہ تو کوئی اندازہ ہی نہیں نہ لا سکتا. گھوڑے دیاں ٹاپاں وہ گھوڑے بھی بلا ہے کہ کیوں جی وہ ریٹائر گھوڑے نہیں لگتے جی. وہ گھوڑے بھی جان دیں سیدھی سمت تو جا رہے یہ سومناتھ دے مندر دی طرف راہ جا رہے. وہ بھی اچھل کے جناب وہ بھی سومناتھ دے مندر. لو جی آگے بڑھنا عزت ہے. یہ پوچھل چڑھن پا کے اندر بڑھنا عزت ہے. آگے بڑھنا عزت ہے. کیا ہے اور بزدلی انسان کے لیے باعث شرم ہے. یہ حضور کی مبارک تلوار اے بھی دسو نا لوگن. کیوں جی 72 سال اس بات کی کیتا ہے تسی. اسی گل کریے تو کہنے جی یہ تو بڑی سخت باتیں کر رہا ہے. تسی دسو نا نرم بات ہے کیڑی جیڑی میں بیان کرا ہے جی کوئی نرم بات. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم مدینہ پاک کے آواز آئی نا. مدینہ پاک کے راتی خوفناک آواز آئی تو حضور صحابہ پھر ایک دوسرے نے گھروں بلایا. انہوں نے کہا چلیے یار بڑی ڈاڑی ادھر آواز آ رہی تھی. بڑے کوئی لگتا ہے کیسر و کسر دیاں فوجاں آ گئیاں حملہ آور ہو گئیاں. تو صحابہ سارے مل کے تلوارہ پکڑ کے چلے. اگو رسول اللہ اس آواز کی طرف ہو کے واپس تشریف لے آ رہے ہیں. کیوں جی حضور کی فرمایا لم تراؤ فرمایا کوئی خوف والی بات نہیں میں ہو کے آ رہا ہوں کوئی خوف والی بات نہیں. اے دسو نا قوم. کیوں جی اے دسو نا جڑے کہندے اسی رسول اللہ دے جانشین ہاں حضور دے بڑے جناب تے اے دسو نا کہ اندر بہنا کیڑی بات ہے.
کیوں جی؟ ایک ہے جدھر خوفناک آواز آ رہی ہوئے تو قائد وہ ہوتا ہے جو اکیلے وہ ادھر سے ہو کر واپس آ جائے، اور کہ حضور نے فرمایا کوئی نہیں، اور حضور اگلی گل کی اے سنت بھی لوگوں دسو نا کہ حضور گھوڑے دی ننگی پشت ہوتے سوار سن، حضرت ابو طلحہ دا گھوڑا سی، ننگی پشت ہوتے حضور سوار سن، ننگی پشت ہوتے حضور سوار سن تے گھوڑے ہوتے حضور سوار واپس آئے، میرے آقا تشریف لے آئے تے صحابہ کہندے ہیں پہلے تے ایویں ہی سی، وہ گھوڑا ڈنڈے نال چکیندا سی تے کوٹ کوٹ کے چلدا سی، تے جدوں رسول اللہ دی پشت تے سوار ہوئے تے لوجدنا بحرا، فرمایا جویں سمندر دیاں لہراں نہیں نا قابو آندیاں، وہ گھوڑا بھی انج نہیں سی قابو آندا، اتنا تیز ہو تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، آگے بڑھنا عزت ہے، پیچھے بزدلی انسان کے لیے ویسے شرم ہے، اور والمرء بالجبن لا ينجو من القدر، اور کوئی بندہ بھی اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا، تقدیر اسے لے کر امیہ نو نہیں لے گئی، تقدیر بدر لے گئی کہ نہیں؟ حالانکہ حضرت سعد بن معاذ پہلے دسے سی بھی تو قتل ہو جانا، حضرت سعد آئے نا مدینہ پاک تو دے کول رہے، فرمایا یار جس ویلے کعبہ خالی ہویا نا فتح مکہ تو پہلے تو میں دسی میں طواف کرنا ہے، دوپہر دے ٹائم کعبہ خالی سی، کوئی مشرک نہیں سی، کوئی سردار ہوتے، حضرت صاحب طواف کر رہے تھے، ابو جہل آ گیا، انہیں کیا ہو اے کون ہے؟ انہیں کہا انہاں ساڑھے دشمنوں کو پناہ دیتی تے ایتھے طواف کر رہا، حضرت صاحب بھی انہوں ترکی بترکی جواب دیتا، میں تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ انہیں کہا میں حضور دا غلام ہاں، انہیں کہا تو کون ہے؟ انہیں کہا میں کعبے دا متولی ہاں، انہیں کہا کہ متولی ہوندا تو پھر حضور نو مندہ، او جدوں گرمی سردی ہوئی نا تو امیہ کہنے لگا یار اتنی اچھی گل نہ کرے ساڑا سردار ہے، تو حضرت سعد فرمان لگے چپ کر آئے تو بھی قتل ہو جانا ہے، چپ کر تو بھی قتل ہو جانا، تو کہنے لگا کہ مکے وچ یا باہر؟ انہیں کہا میں حضور کو سنیا تو قتل ہو جانا ہے، اے میں نے نہیں پتا تو مکے چ قتل ہو رہا ہے جے باہر۔ اس تو بعد مکے چو باہر نہیں سی نکلتا، جب بدر والا دن آیا تو اینو کیا نا ابو جہل نے چلیے، ایدی زنانی کہنے لگی تینوں پتہ نہیں سعد بن معاذ کیڑی گل کیتی سی؟ ابو جہل نو نے کہا میں تے نہیں جانا، انہوں نے کہا تو نہیں جانا تو سردار ہیں تو ساری بزدلی پھیل جانی، چلو انج کر بھئی اگلے 2-4 میل تے چل پھر واپس چلا جا، وہ 4 میل تے آیا تو ابو جہل کہنے لگا نہیں تھوڑے جے اور اگے لائے، اگے فرشتے انہوں دیکھ کے بدر اس لے آیا انج کر بدر جا گیا، والمرء بالجبن لا ينجو من القدر، حضور کی مبارک تلوار پر لکھا تھا کہ کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ یہ تو صرف تنقیداں کرن واسطے بچے نے اسلام دیکھنا، جتھے 4 بہ جان کے تنقید کرن گیا جی انج ہو گیا اسلام دا انج ہو گیا، یہ تو تہاڈا کام سی نا کہ یہ چیزاں ایجاد کر دے، یہ تو تہاڈے کول کالج یونیورسٹی سن، تساں صرف اسلام دے تنقید واسطے اپنے سارے جناب جامعات تے سارے کالج تساں بنائے تے اپنے سارے سکول بنائے جتھے بہ کے تسی اسلام دے خلاف گفتگو کر دے، تساں کیڑے عبد القدیر تیار کیتے؟ ہاں جی تساں دسو نا کیڑے عبد القدیر ڈاکٹر تیار کیتے؟ تساں کتنے ایٹم بم بنائے تھے؟ تساں تے کیڑیاں چیزاں ایجاد کیتیاں؟ اور تو ہر چیز جاپان تو لیا کے اتنے فخر کر دیو تساں اسلام دی کیڑی خدمت کیتی؟ ساڑھے کول آؤ اسی اسلام دی کدی بھی اسی فتوہ پوچھن واسطے جامع ازہر کدی نہیں گئے، ہاں جیڑا بھی دنیا دا فتوہ لیا ہو گیا اسی اتھی حل تہاڈا پیش کر دیاں گے، تساں ترقی کیڑی گل وچ کیتی سوائے اسلام دی مخالفت وچ؟ سانو بھی دسو جیڑی تسی مطلب پاکستان جے ارباں دے بجٹ کھا کے تساں کیڑے ترقی کیتی؟ ایک سال سڑک بن دی، دوسرے سال مکان بن دین، تیسرے سال پھر مکان بن دین، چوتھے سال پھر سڑک بن دی، او بادشاہی مسجد جناب صدیاں گزر گئیاں، میں آج ادھر ویکھدا رہا، میں کہو کتھوں پتھر کڈ کے لے آئے بھئی، اتنیاں بارشاں اتنے جناب حوادثات زمانہ ہوئے، تے میں صرف وہ جڑا بادشاہی مسجد دا گیٹ ہے نا جڑا وڈا ہوتے میں انہوں ویکھدا رہا کہ 72 سال انہاں ایہو جی مسجد کتھے بنائی جنہوں ویکھ کے بندے دی گردن رک جائے، ایڈی سونی جناب، تساں تو مسیتیں ایہو جیاں بڑھائیاں کہ جناب این چلے جاؤ تے این چلے جاؤ تے اگے کونے نکی جی مسیت آنی تے اتنا سارا تسی مینار بنا کے تساں کیڑیاں اسلام دیاں خدمتاں کیتیاں؟ مسجد تے بڑھائی اورنگزیب عالمگیر بنائی، بندہ ویکھدے ہی چس آ جاندی وہ جنے نے مسجد تے بنائی، تساں کی کیتا اسلام دا؟ تسی تے مسجداں جڑیاں بنیاں سن وہ بھی ڈھا دتیاں، تساں تو سپیکر بھی مسجداں تو اتار دیتے، تساں کیڑے کام کیتے اسلام دے بارے؟ بس میں اتنی ہی گلاں کرنیاں سن، اپنے آپ نو تسی بھی بدلو، اپنے مزاج بدلو، اپنی فکراں بدلو، اپنی سوچاں بدلو تے پورے اسلام دے نال کھڑے ہوو، ہاں
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم. فرمایا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کافہ دا معنی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، بس شیطان دے قدمہ دی پیروی چھڑ دیو. ہاں جی، ایک تو قرآن دا حکم ہے نا، اور اگر تم اس کے بعد پھسل گئے کھلیاں نشانیاں آنے کے بعد تو پھر سمجھ لو کہ اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اے مت کوئی سمجھے کہ میری وجہ تو اسلام کھڑیا، میں تے صدا اعلان کردہ یہی تو لوگوں نو درد ہویا، اسلام مولویاں پیراں دی وجہ تو نہیں کھڑیا، نہ عوام دی وجہ تو کھڑیا، نہ حکمراناں دی وجہ تو کھڑیا، نہ انہاں دے پیسے دی وجہ تو کھڑیا. اسلام اپنی پاور نال انج کر کے کھڑیا جناب، اپنی پاور نال کھڑیا، اپنی پاور نال. یہی تو سمجھتے ہیں اسی نہیں ہوواں گے اسلام تو پوچھنا پہلی پاور، پہلی تو زیادہ اپنی پاور نال کھڑیا، اور اب انشاءاللہ اس نے اپنی پاور نال صدا کھڑا رہنا ہے. یہ مت کوئی سمجھے کہ میری وجہ تو کیوں جی دو عالم کی اصلاح میری وجہ سے ہے، میں میری وجہ سے اصلاح. اسلام اپنی پاور نال کھڑیا، اور اپنے ضوابط نے، اپنے قواعد نے، اپنا جناب تہذیب ہے، تمدن ہے اپنا. یعنی جی نبی نے آ کے نہ انسانیت میں نفرت نہیں ڈالی بلکہ لوگوں کو ملایا. میں نے کہا بالکل ملایا، لیکن انہوں نے ملایا جنہاں حضور دا کلمہ پڑھیا. بلال از حبس صہیب از روم، انہوں نے ملا بلال از حبس صہیب از روم، اور سلمان از انہوں نے ملایا بلال از حبس صہیب از اور سلمان از فارس اور بو لاب از مکہ ایچے بولا جبی. ملایا ضرور ہے رسول اللہ نے، کیوں جی غلاماں نو، ہاں جی غلاماں نو ملایا. ابو بکر سیدنا واتک سیدنا، حضرت عمر کہنے ابو بکر بھی ساڑا سردار تھے، ابو بکر جنہوں آزاد کیتا ساڑا وہ بھی سردار. ہاں جی اے رسول اللہ تشریف تامین حق بحق داراں سپرد بندگاں را مسند خاکاں سپرد. اقبال کہندا رسول اللہ تشریف لیا تو پھر حضور نے غلاماں نو بادشاہاں دیاں مسناں دے اوتے بٹھا دیتا. فرمایا یہ، اور یہ تو گل ویسے بھی عقل وچ نہیں آندی. اسامہ بن زید ہون 17-18 سال عمر ہوئے تے انہاں دی قیادت صدیق اکبر بھی ہون تے حضرت عمر بھی ہون تے عثمان غنی بھی ہون تے حیدر کرار بھی ہون تے خالد بن ولید بھی ہون تے ابو عبیدہ بن جراح بھی ہون تے سعد بن ابی وقاص بھی ہون، کیوں جی عبد الرحمن بن عوف بھی ہون تے ابو ہریرہ بھی ہون، کیوں جی تے سارے شیر انہاں نے نوجوان دی قیادت وچ ہون، حضور دے غلام. ایک اقبال کہندا تامین حق بحق داراں سپرد، کہندا از غلامی فطرت او دوں شدہ نغمہ اندر نیو خون شدہ. اقبال کہندا غلاماں دیاں تے فکراں سوچاں مار دتیاں گئیاں سن. غلاماں کدی سوچے بھی نہیں سی کہ اسی اپنے آقا دے برابر بہ جاواں گے یا ایو جی روٹی کھاواں گے یا ایو جا کپڑا پاواں گے. اقبال کہندا اتنی دیر پھر حضور آ گئے، غلاماں نو یہ نہیں کیتا انہاں دے برابر بٹھایا بلکہ غلاماں نو انہاں دا سردار بنا کے رکھا، سپہ سالار نہیں بنایا. حضرت عمر حضرت اسامہ نو ویکھ کے کہندے ہوندے سن اوئے ساڈا امیر آ گیا، تے حضرت اسامہ کہندے جناب جان دے ہوئے کیوں جیاں گلاں تسی کرنے او کتھے عمر تے کتھے اسامہ. تے فرماؤ یار جڑا حضور نے لشکر اسامہ روانہ فرمایا سی او دے عمر تیرے ماتحت آیا کہ نہیں؟ انہاں کہا جی آیا. تو فرمایا تو ساڈا امیر نہ ہوئے ہو، تو ساڈا امیر ہی تے ہے. اے گل ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا عصائے کلی مجدہائے غضب تھا اور گروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لو جی حضرت حارث بن ندلہ کدے پہ ہاتھ بن رہے سن؟ مصعب بن عمیر دے بھائی مشرکین مکہ نال لڑا رہے حضور واسطے، قید ہو گئے. جب ہاتھ بن رہے تھے حضرت مصعب بن عمیر قریب تو گزرے، فرمایا اشدد یدیہ فإن لہ امن بمکہ تا کثیرت المال. فرمایا ول کر کے دے ہاتھ بنی، ول کر کے اشدد یدیہ، فرمایا ول کر کے دے ہاتھ بنی. مکے وچ دی ماں کول بڑے پیسے نے، ماں تے انہاں دی بھی سی کہ نہیں، کیوں جی فرمایا فإن لہ، فرمایا اس کی ماں، اے نہیں فرمایا فإن لی امن، میری ماں مکے میں ہے. فرمایا نہیں اس دی ماں مکے وچ ہے، او دے کول بڑے پیسے نو یہ ذرا ہاتھ ول کر کے بنی.
ابو عزیز چیخ اٹھے، وہ کہنے لگے اوئے تو میرا برا ہو کیوں گلا کرنا؟ فرمایا برا تو ہن کدوں رہ گیا، برا تو ہوے جڑا تیرے ہاتھ بن رہا۔ کیوں برا نال آخری بات جوڑنے کے لیے، ہاں جی جوڑنے کے لیے نبی، ہاں یہ کیسی یہ نہیں اسلام ڈالے بے دا بھی پتہ تو پہلے اسلام پڑھو، ہاں اسلام دی ترجمانیاں چھڑ دیو، اسلام دی ترجمانی کرن والے اتنا نہیں ہے جی گل گئی گزری کہ اسلام دے ترجمان ہے نہیں کوئی نہیں، اسی کر جاننے بھی ہاں اور کر سکدے بھی ہاں۔ ہاں جی پڑھو پہلے جا کے اسلام، پہلے پڑھو، نہیں تو اپنی جان چھوڑ کے کوئی اور کام کرو، ہاں جی کھال پیوڑے دیا دکاناں کھولو۔ اسلام دی ترجمانی کرن واسطے شعر چاہیے، وہ شہاب الدین محمد غوری چاہیے، ہاں جی وہ داتا علی اجویری چاہیے، امام احمد رضا بریلوی چاہیے۔ دوسری حضرت محیصہ اور حویصہ، یہ دونوں براون، حویصہ وڈے تے محیصہ چھوٹے۔ حضرت محیصہ پہلے مسلمان ہو گئے چھوٹے، حضور نے انہوں نے فرمایا فلاں یہودی نو مار کیا ہو وہ میرے خلاف گلاں کرنا، ایک گئے تے قتل کرائے، جدو واپس آئے تے انہاں دے برا وڈے جڑے سن حویصہ وہ کہن لگے اس یہودی کول تے اسی قرضے لیندے رہے، تو اپنے نبی دے کہن تے انہوں قتل کرایا۔ جدو اتنی گل کیتی نا وڈے نے نکے نال تے آپ نے اپنے برا دا اتھوں بازو نپیا، فرمایا میں اندر گل کیتی تو حضور دی امت نو سمجھ نہیں آنی بھائی ایک نکے نے وڈے نال گل کیڑی کیتی سی۔ آپ اپنے برا دا بازو پکڑ کے باہر صحابہ دے کول لے آئے، صحابہ نو کہنے لگے یلوم ابن امی لو امرت بقتلہ لطبقت ظفراہ بابید قابضی، فرمایا میرے محبوب دے غلاموں گواہ رہنا، اے میرا ماں جایا، سمجھ آئی، اے میرا ماں جایا، اے میں نو ملامت کردا ہے کہ میں یہودی نو کیوں مارایا حضور دے فرمان تے تسی گواہ رہنا جے رسول اللہ حکم دین تو میں ایدی دون بھی لا دینی۔ کیوں جی بس اتنی بات ہے، جنہ دی آج میلاد مبارک ہے انہاں دی سیرت تے صورت دو میں بیان کرو۔